أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. صدق الله العظيم. بتوفیقی تعالی اللہ عز و جل کی توفیق سے، محض ان کے فضل و کرم سے اور اپنے شیخ کے حکم اور برکت سے یہ قرآن کریم کا ترجمہ چل رہا ہے. یہ سورہ قیامہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی اور اس میں 40 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لا اقسم بیوم القیامہ، قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. اللہ تعالیٰ فرمارے میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. اب یہاں لفظ لا جو ہے وہ نفی میں آتا ہے، تو یہاں لا جو لایا گیا وہ ایک محاورہ تھا عرب کا کہ جیسے کہتے ہیں نا نہیں 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 میری بات سنو، کہتے ہیں ایسے عربوں میں لا کہا جاتا تھا کسی اہم بات کو بیان کرنے سے پہلے. لا یہ بات نہیں 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 نہیں، یا ایک معنی تو جو ہے مفسر نے دیا ہے کہ لا یہ نفی ہے، تو یہ لا اقسم کیوں آیا؟ تو ایک معنی یہ آتا ہے کہ لا سے تمام باطل کی نفی کری، جتنی باطل چیزیں ہیں دنیا میں ان سب کی نفی اس لا کے اندر، سب کی نفی. تو یہ لا یہاں لا گیا. اس کے بعد پھر اللہ نے قسم کھائی، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی. یہاں جو ہے لفظ لوامہ کو بیان کیا گیا ہے، بیان بھی نہیں کیا گیا بلکہ اس کی قسم کھائی گئی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ یہ مومن کو اکرام دیا گیا ہے، یہ مومن کو اللہ نے اکرام دیا کہ دیکھو، کیونکہ ہر لوامیت والا مومن ہے. لوامہ اور نفس مطمئنہ ایک ہی قسم ہے، لوامہ اور مطمئنہ ایک ہی قسم ہے. کیونکہ لوامت اسے کہتے ہیں کہ غلطی ہو جانا پھر اس کے رونا دھونا شروع کر دینا. غلطی ہو گئی پھر رونا دھونا شروع ہو گیا. یہ نفس لوامہ ہے کہ خطا بھی کرتا ہے نیکی بھی کرتا ہے، خطا بھی ہوتی ہے، یہ نیکی کی پٹڑی پہ چلتا ہے صراط مستقیم پر اپنے نفس اور شیطان سے مجبور ہو کے گناہ کر کے پٹڑی سے اتر جاتا ہے، پھر دوبارہ توبہ کر کے پھر پٹڑی پہ چڑھ جاتا ہے. یہ گرنا، یہ پٹڑی پہ چڑھنا، یہ گرنا، یہ پٹڑی پہ چڑھنا، یہ اس کو نفس مطمئنہ تک لے جائے گا. اور نفس مطمئنہ کو پکار پڑی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے نفس لوامہ کی قسم کھائی. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں یہ نفس لوامہ مؤمن ہی کا نام. ہاں، نفس لوامہ مؤمن کی شان ہے، چاہے وہ حسنات میں ہو چاہے وہ سیئات میں ہو. کیونکہ مومن حسنات پہ بھی لوامیت اختیار کرتا ہے اور سیئات پر بھی. حسنات پر کیسے کہ حسنات پر وہ اس لیے روتا ہے، لوامہ کا معنی ہے رونے والا، اپنی خطا پہ رونے والا، آہوزاری کرنے والا. بھئی حسنات پر کیسے ہوتا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حسنات کے اوپر اس کو حرص ہوتی ہے، حرص کہ فلاں نے اتنے نیک کام کر لیے، اتنی نیکی کر کے آگے بڑھ گیا، ارے میں پیچھے رہ گیا، وہ آگے بڑھ گیا. یہاں بھی روتا ہے. اور جب ہو جائے خطا پھر اس پر اتنا رویا جائے کہ وہ ہو جائے سبب عطا. یہی لوامیت ہے، رونا دھونا، یہ لوامیت کی شان ہے. بھائی کپڑے کس سے دھلتے ہیں؟ پانی سے. تو گناہ کس سے دھلیں گے؟ آنکھ کے آنسو. رونا اور رونا دھونا، بھائی رو گے تو دھلے گا نا. اور یہ رونا یہ لوامیت کی پہلی افضلیت میں یہ بات ہے کہ وہ رونے دھونے والا. آگے اب نفس لوامہ کا یہاں اللہ نے ذکر فرمایا ہے. نفس امارہ کیا ہے؟ حسن بصری فرماتے ہیں کہ نفس امارہ انسان کے اندر موجود ہوتا ہے. انسان کس چیز سے بنا ہے؟ مٹی سے بنا ہے. اب مٹی کی زمین خالی پڑی ہو میدان، اس پر بارش ہو جائے تو کیا ہوگا بھائی؟ گھاس ہوگا، خود بخود بیکار گھاس، فضول گھاس ہے نہیں ہے. اگر اس پر محنت کر دی جائے، اس پر بیج ڈال دیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اس میں آم نکلیں گے، مرچیں نکلیں گی، ٹماٹر نکلیں گے، طرح طرح کی نعمتیں جو آپ چاہیں وہ نکلیں گی، ہے نہیں ہے. تو مٹی کی شان یہ ہے کہ اس پر محنت کریں گے تو نیکی آئے گی. تو آپ جو ہیں، ورنہ اس کی فطرت کیا ہے؟ اس کی فطرت نفس امارہ ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن کریم میں بیان کیا ہے اس ایک انداز میں کہ نفس امارہ ہم نے رکھ دیا اور نفس مطمئنہ اور نفس سو ہم نے رکھ دیا. نفس امارہ کے ذریعے نفس مطمئنہ تک اب مومن کو خود پہنچنا ہے. آہوزاری کر کے لوامہ کے ذریعے اب وہ نفس مطمئنہ تک جائے گا. اور نفس لوامہ یہ ہے کہ جب ہو جائے خطا پھر اس پر اتنا رویا جائے کہ وہ ہو جائے سبب عطا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. مٹی کی اللہ نے شان بیان کر دی. بھائی اس میں میں نے تمہاری مٹی میں فطرت میں نے سرے میں گناہ رکھ دیا. یہ تقاضا کرے گا ہر آدمی کا نفس، تقاضا کرے گا کس کا؟ گناہ کا. نیکیاں لانی پڑیں گی، تقویٰ کی تلوار چلانی پڑے گی. جب انسان تقویٰ کی تلوار چلائے گا تو قد افلح من زکاہ ہو جائے گا.
تزکیہ کیا ہوا نفس کب ہوگا؟ جب اس پر محنت کی جائے گی. آپ کھیتی پر مٹی سے انسان بنا ہے نا، تو مٹی پہ محنت ہوگی کچھ نکلے گا، ورنہ گھاس پھوس نکلے گا. اور گھاس پھوس کیا ہے؟ یہ گناہ، یہ فسق و فجور، یہ آٹومیٹک ہر آدمی خود بہت چل جائے گا. اپنے بیٹے پہ، اپنی اولاد پہ آپ محنت نہیں کریں گے تو وہ نیکی کی طرف نہیں آئیں گے. ہمارے اکابر فرماتے ہیں 3 باتیں بالغ ہونے سے پہلے سکھا دو، تو جب وہ بالغ ہو کر سیانہ میچور ہوگا تو وہ اللہ کا ولی ہوگا. یہ 3 باتیں بڑی قیمتی ہیں بھائی. ہمارے اکابر بیان فرماتے ہیں 3 باتیں بچے کی فہرست میں ڈال دو، اس کی کٹی میں ڈال دو. کیا باتیں ہیں؟ نہ جھوٹ بولو، نہ اسے بولنے دو. نہ جھوٹ بولو اس کے سامنے، گھر بیٹھے ہوئے فون پر کہہ رہے میں ذرا کام سے نکلا ہوا ہوں میاں، وہ پیسے مانگ رہا ہوگا، تقاضا ہوگا، جھوٹ بولنے. بچہ سن رہا ہے، ارے ابا جھوٹ بول رہے ہیں، یہ تو بڑا اچھا کام ہے. اور معاذ اللہ میں آپ بڑے جذب کے کہہ رہا ہوں کہ آج بڑے بڑے دیندار لوگ جھوٹ بولنے میں دریغ نہیں کرتے. معمولی سی ضرورت پر جھوٹ بول دیتے، معمولی سی ضرورت ہے جھوٹ سے کام چلائیں. تو اسے بچنا چاہیے بھائی، بہت برا عمل ہے. آپ اپنے بچوں کے سامنے جھوٹ بولیں گے، آپ ایک بولیں گے وہ 100 بولیں. ہمارے ابا نے جھوٹ بولا، ارے یہ تو بڑا اچھا کام ہے، ہم بھی بولیں گے. وہ جھوٹ کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دینا شروع کریں گے، دھوکہ دینا شروع کریں گے تو وہ کہاں تک نوبت پہنچے گی. اللہ جانے وہ ڈاکو بنے، رہزن بنے، چور بنے، کیا بنے، زانی بنے، شرابی بنے، کہاں لے جائے گا ان کو یہ جھوٹ، کچھ پتہ نہیں. فرمایا جھوٹ بولو اور نہ جھوٹ بولنے دو. ایک بات. دوسرا، عبادات میں کوئی رعایت نہیں، اللہ کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں. رات فاصل میں گیا تھا، آج شادی میں گیا تھا، آج میری طبیعت خراب ہے، میں آج فجر نہیں پڑھوں گا ابا، کہنے دو مجھے نہ اٹھاؤ. اس قسم کی کوئی رعایت نہیں دو بچوں کو. جب تک وہ بالغ نہ ہو جائیں سختی سے اسے نماز پڑھائیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر میں کوڑا لٹکایا ہوا تھا. 7 سال سے بڑے بچے کو نماز نہ پڑھنے پہ دھمکی دیتے تھے کوڑے سے مارنے کی اور کھانا بند کرنے کی. فرماتے تھے تمہارا کھانا بند کر دیا جائے گا اور تمہاری پڑھائی کوڑے سے ہوگی اور تمہیں گھر سے بھی نکال دیا جائے گا. آج ہم 12 سال کی بچیوں کو میں نے دیکھا، والدین جو غلطی کو درگزر کر رہے ہیں. ارے ابھی تو بچیاں ہیں، وہ بچیاں نہیں ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل رہی، پردہ نہیں کرا رہی، بالغ ہو گئی ہیں. دیکھیں بچیوں کا بالغ ہونے کا ہر علاقے میں الگ الگ طریقہ ہے. گرم علاقوں میں بچی 12-13 سال میں بالغ ہو جاتی ہے اور ٹھنڈے علاقوں میں 15-18 سال میں بالغ ہو جاتی ہے. لیکن آج کل اکثر بیشتر گرم علاقے میں بچیاں جو ہیں 12 سال بالغ ہو جاتی ہیں، ان کو 11 سال سے آپ برقع پہناتے ہیں. ورنہ خدا نہ خواستہ کسی غلط ہاتھوں میں چلی گئی، گناہ کی عادی بن گئی تو پردے کے اندر آ کے بھی پھر ان کی گناہوں کی عادت چلے گی. بچپن سے احتیاط کیا ہے نا، بچپن سے. ہاں آپ لڑک گھر سے ہی آپ یہ 3 باتیں سکھا دیں. ایک بات، نہ جھوٹ بولے، نہ بولنے دیں، نہ جھوٹ بولے اور نہ اس کو بولنے دیں. اور فرمایا جب اکابر آئیں، کوئی بڑا بزرگ آئے، اس سے اکرام کروائیں، اس کو کچھ پیسے دیں، فلاں جگہ دے کے آؤ، فعل الخیرات کروائیں. کوئی اکابر آئے ان کے جوتے سیدھے کروائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ بڑوں کی خدمت ہمارے ابا کرتے بھی تھی، ہم سے کرواتے. 3 باتیں ہمارے اکابر باتیں ان کی گٹھی میں اتار دو، ان کو سکھا دو. جب یہ بالغ ہوئیں گے، اپنے خود مختار ہوں گے تو انشاءاللہ یہ اللہ کے ولی ہوں گے، اللہ کے ولی ہوں گے. اسی طرح مجھے اب 3 باتوں سے 4 باتیں اور یاد آ گئی. 4 باتیں اور اللہ کے ولی بننے کا نسخہ حضرت حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ ثم رحمت اللہ علیہ بیان فرمائیں گے. 4 باتیں بھائی، 4 باتیں کر لو اللہ کے ولی بن جاؤ گی. بات اب نکلی میں یہ بھی عرض کر فرمایا 4 کام جو کر لے گا اللہ کا ولی بن جائے گا. چاہے بچہ ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے عاقل ہو، چاہے کیسا بھی ہو، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو. 4 باتوں پر عمل کر لے. مرد کا البتہ اس میں عورتوں کی اور 4 باتیں ہیں، یہ مردوں کی باتیں. سنت کے مطابق داڑھی رکھنا، یک مشت داڑھی چھوٹی کے نیچے بھی 1 مشت ہو، یہاں سے بھی 1 مشت ہو، یہاں سے بھی
تین سمت سے یکمشت جاری رکھنا. بعض لوگ یکمشت کر لیتے ہیں, یہاں سے چھوٹی کر دیتے ہیں, بعض لوگ اتنی کٹوا دیتے ہیں کہ بالکل باریک سی لکیر رکھی ہوتی ہے. یہ تمام کے تمام یہودی کٹے ہیں. من تشبہ بقوم فہو منہم, جس قوم کی تشبہ کو اختیار کرو گے قیامت میں انہی میں سے ہو جاؤ گے. ایک صحابی آئے, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بڑی محبت ہے ان صحابہ سے جو آپ کے پاس دین کے کام کرتے ہیں, آپ کے ساتھ لگے رہتے ہیں, تو لیکن مجھے تو وقت نہیں ملتا, میں تو تاجر ہوں, میں تو بس آتا ہوں نماز پڑھ کے دعا کر کے چلا جاتا ہوں. تو آپ نے فرمایا المرء مع من احب, کہ جو آدمی جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن انہی کے ساتھ کھڑا ہو. تو میں جو عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ تشبہ کے ذریعے جو آپ محبت کرتے ہیں یہود و نصارہ پہنتے ہیں اور یہ کپڑے پہن کے اور اداکاروں کی نقل کر کے, بڑا ڈرنے کا مقام ہے کہیں آپ کو حسد ان کے ساتھ نہ ہو جائے. المرء مع من احب, حدیث پاک کہ جو جس سے محبت رکھے گا دلی محبت قیامت کے دن انہی میں کھڑا ہوگا. یاد رکھیے ان چیزوں سے بھی ذرا احتیاط کریں. تو ہر جگہ تھا حضرت نے فرمایا یکمشت داڑھی تین سمت سے, یہ ہو گئے بیرونی دو عمل. ایک عمل یہ, دوسرا ٹخنوں سے اونچی سلوار, ٹخنوں سے اونچی سلوار. نماز میں بھی نماز کے علاوہ بھی, بعض لوگ کہتے ہیں صرف نماز میں باقی نیچے گرا لیتے, نماز کے علاوہ بھی ٹخنے کھولنا واجب ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جس آدمی نے ٹخنوں کو ڈھکا سلوار سے, اوپر سے آنے والے لباس سے, تو اتنے حصے کو قیامت کے دن جلائے جائے گا جہنم میں, اگرچہ کوئی بھی گناہ نہ ہو. یہ گناہ اتنا بڑا کہ اتنے حصے کو جہنم میں جلایا جائے گا. اور اس کا قرآن کریم میں حکم ہے کہ ٹخنوں کو کھلا رکھو, ان کو مت ڈھکو. کیا وہ آدمی میری زمین کو پھاڑ دیں گے جو ٹخنوں کو ڈھک کر چلتے ہیں, اکڑ کر چلتے ہیں؟ اللہ نے اتنا غصے کا اظہار کیا, نظر رحمت سے محروم رہیں گے جن کی ٹخنوں سے نیچے سلوار ہوگی, دعائیں ان کی قبول نہیں ہوں گی. قیامت کے دن حدیث پاک میں صراحتاً آیا ہے اللہ کی رحمت کے سوا کوئی جنت میں جا نہیں سکے گا. اللہ کی رحمت ہوگی پھر جنت میں جانا ہوگا. تو صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا آپ بھی اللہ کی رحمت سے؟ ہاں میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا. اللہ کا نبی جب اللہ رحمت سے جائے گا تو جس پر نظر رحمت ہوگی نہیں وہ کیسے جائے گا؟ جس پر نظر رحمت ہی نہیں ہوگی اس کا بنے گا کیا؟ اس لیے ٹخنوں سے اونچی سلوار رکھنا یہ واجب درجہ دیا ہے. واجب کا معنی فرض ہے. عشاء کی فجر پڑھیں گے نماز ہوگی, اگر نہیں پڑھیں گے نماز ہوگی. واجب کا درجہ ہے. آپ کہیں گے واجب نہیں پڑھتے, نماز ناقص ہے, نماز مکمل نہیں ہے. تو واجب کی جو سرحد ہے وہ فرض سے ملے گی. ہاں واجب کو فرض کا درجہ ہی دیا جاتا ہے. تو گویا ٹخنوں کا کھولنا کیا ہو گیا؟ واجب قریب فرض کے. فرمایا کہ دو کام بیرونی ہو گئے, دو کام اندرونی ہو گئے. وہ اندرونی کیا ہے؟ نظر کی حفاظت. آج اس میں بڑا مبالغہ ہے بھائی, بہت زیادہ مبالغہ ہے. آج نظر کے ذریعے اپنے اعمال کو برباد کیا جا رہا ہے, اور بالخصوص حرمین کی حاضری میں, کیونکہ انٹرنیشنل حسن آیا ہوتا ہے, انٹرنیشنل دنیا سے سارا حسن یہاں پہنچا ہوتا ہے. یہاں اگر آنکھوں کی حفاظت کی مشق نہیں ہوگی تو نیکیاں برباد کر دی جائیں گی. بقول ہمارے حضرت کے عبدالرحیم صاحب مطالعہ رحمۃ اللہ علیہ حرم میں فرمایا کرتے تھے بیٹھ کے, بھائی اب تو لوگ نیکیاں پہلے لوٹ کے جایا کرتے تھے, اب برباد کر کے جاتے. کچھ نہ کچھ نیکیاں اپنے علاقوں سے لاتے ہیں اور یہاں آ کے جھولی خالی کر کے جاتے. کس کے ذریعے؟ بد نظری. پریکٹس نہیں ہے, اللہ والوں کی صحبت نہیں ہے, اور بد نظری دنیا دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ دل کی دنیا برباد ہو جاتی ہے. بقول حضرت علی کو, علی کے اپنے فرمایا ہے علی یہ شیطان کے ایسے تیر ہیں جن کا رخ اپنے اندر ہے. ابھی تیر مارتا ہے سامنے کی طرف نا, ان تیروں کا رخ انسان کے اپنے دل میں ہے. یہ جیسے اوروں کو دیکھے گا یہ تیر اس کے دل میں گھس جاتا ہے اور دل کی تمام دنیا برباد کر دیں گے. اور اکابر فرماتے ہیں
کہ بد نظری کرنے سے اگر انسان نے اپنے حسنات کو مثلا کے طور پہ 100 تک پہنچایا ہوتا ہے، بد نظری کرنے سے وہ اس کا کانٹا 0 پہ آ جاتا ہے. شاید اسی لیے حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت دی ہے. اللہ کی لعنت آپ کی زبان مبارک سے ہو کر آ جائے تو اس کو لعنت کیسی ہوگی؟ اللہ کی بھی لعنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اثر سے بھی بیان ہو جائے تو وہ لعنت کیسی ہے بھائی؟ لعن اللہ ناظرہ والمنظور الیہ، لعنت ہو اس پر جو بد نظری کرے، لعنت ہو اس پر جو بد نظری کروائے. بعض دفعہ عورتیں منظر پیش کرتی ہیں، بعض دفعہ مرد سج گج کے جاتے ہیں عورتوں کے اندر کہ ہمیں عورتیں دیکھیں، ان پر بھی لعنت. جو بد نظری کرے ان پر بھی لعنت، اور ان عورتوں کو بھی لعنت جو مردوں کو، غیر محرم مردوں کو دیکھیں، برقعے کے اندر سے دیکھیں یا برقعے کے باہر سے دیکھیں. بد نظری تو بد نظری ہے. بہرحال ان تمام پر اللہ کی لعنت، اللہ کے رسول سے اٹیچ کی ہوئی لعنت، اللہ کی لعنت. لعن اللہ ناظرہ والمنظور الیہ، اللہ کی لعنت ہو ان پر جو بد نظری کرے، جو بد نظری کا منظر پیش کرے. آج معذاللہ میں کہا کرتا ہوں، عرض کیا کرتا ہوں کہ عورتیں اگر میڈیکل اسٹور پہ ایک صابن کی چکی بھی لینے جاتی ہے نا، ٹکی آئی جاتی تو لپسٹک لگا کے جاتی، خوشبو لگا کے جاتی، بال بنا کے جاتی. گھر میں بیچارہ مرد ماندہ تھکا ہارا آتا ہے شام کو تو اس کے سلام کا جواب نہیں دیتی اور سڑی ہوئی بدبودار بن کے بیٹھی ہوئی. جتنا صبرنا ہے تو صبر ہے، جتنا صبرنا ہے تو صبر. ہاں مگر اللہ سے ڈرے. کہاں صبرنا ہے، کہاں نہیں صبر. ہاں کہیں صبرنا تیرے لیے عذاب ہے اور ایک جگہ صبرنا تیرے لیے ثواب ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ جب عورت سج کے بیٹھی ہوتی ہے، اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، جیسے ہی شوہر داخل ہوتا ہے وہ مسکرا کے کہتی ہے کیا اچھا ہوا آپ آ گئے، میں تو آپ کے انتظار میں تھی. تو اس کی تمام تھکان اتر جاتی. وہ مسکرا کے ہنس کے جب جواب دیتا ہے، ان دونوں کے مسکرانے پر اللہ تعالیٰ کی نفرت کر دیتا ہے. ارے یہاں سجنا جہاں تیری مغفرت ہو رہی، کہاں سجتی ہے؟ بازار میں گھنٹی میں جانے کے لیے خوشبو لگا کے جاتی ہے. زانیہ فرمایا، میک اپ کر کے جانے والی اور خوشبو لگانے والی ایک ہی، دونوں برابر. خوشبو بھی مائل کرتی ہے، میک اپ بھی مائل کرتا ہے. یہ دونوں آپ حدیث میں آتا ہے یہ زانیہ ہے، اگرچہ پاک دامنی کیوں نہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اوروں کو زنا میں مبتلا کر دیا. اگر یہ زانیہ نہیں ہے مگر جن نے دیکھا وہ آنکھوں میں زنا کر رہے ہیں، کوئی دماغ میں زنا کر رہا ہے، کوئی دل میں اس کے ساتھ زنا کر رہا ہے، خیال پکا رہا ہے. اس لیے آپ نے کہا خوشبو لگا کے باہر جانے والی عورت زانیہ ہے. بڑا ڈرنے کا مقام ہے بھائی، نظر کی حفاظت کی جائے. یہ تمام جو میں نے باتیں بیان کی ان کا تعلق نظر سے. ہاں پردے میں رہنا میری بہنا، پردے کی حکمت کیا کہتے ہیں، پردے کی حکمت کیا کہنا. ہاں پردے میں رہنا میری بہنا، پردہ تیرا زیور پہنا. عورت کا جو اصل جو زیور ہے نا وہ اس کا پردہ. ایک عورت پردے کے اندر آئے، آپ یقین جانیں کہ ایک فطرتی طور پر انسان اس کا اکرام کرنے پر مجبور ہو جائے. آنکھیں جھکا دے گا، راستہ خالی کر دے گا، یہ اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں. اور ایک عورت بے پردہ ہو کے آئے سینہ تان کے تو وہ اس کو اس کی آنکھوں کے ذریعے آنکھوں ملا کے اس کے متعلق خیال قائم کرے گا. کوئی کہے گا یہ زانیہ ہے، کوئی کہے گا یہ فاحشہ ہے، کوئی کہے گا یہ کرپٹ لوز ہے نہیں ہے. یہ سارے فتوے لگیں گے اس پہ اگر بے پردہ ہو کے نکلے گی. سارے فتوے لگیں گے. اگر سے پاک دامن ہے نہیں ہے تو بھائی پاک دامنی یہ بغیر پردے کے ہو نہیں سکتی. مجھے پاک دامنی کے خیر میں دو باتیں بیان کرتی ہوں آپ کو، دو باتیں رہیں گی. ایک ہمایا نظر کی حفاظت اور یہ جو اندر کے عمل ہے، دو بیرونی دو اندرونی. نظر کی حفاظت اور ہمایا جب اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے تو پھر دل کی حفاظت. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. نماز بڑا بھاری کام ہے اللہ تمہارے، لیکن میں نے خاشعین کے لیے اس کو بڑا سہل کر دیا. گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں. حسن بصری فرماتے ہیں ایک آدمی 1100 رکعت پڑھے
اور ایک آدمی خشیت قلب کے ساتھ توجہ الی اللہ کے ساتھ 2 رکعت پڑھے، اس کی 11 تو اور اس کی 2 کا دونوں برابر۔ دیکھ لیا یہ ہے۔ آپ جب دل کی حفاظت کریں گے تو یہ چیز حاصل ہوگی۔ خشیت الی اللہ، اللہ کو کھینچ کھینچ کر اللہ کے سامنے لائیں، قلب کو کھینچ کھینچ کر جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو اس قلب کو اللہ کے سامنے لائیں، وہ بھاگے گا دنیا کی طرف، بازار کی طرف، خیالات کی طرف، کبھی حساب میں لگائے گا، کبھی آپ کو کہیں لگائے گا، کبھی بازار میں کھڑا کر دے گا، کبھی گھر کے مسائل کھڑا کر دے گا، لیکن آپ اس کو سب کو جھڑک کر اللہ کے سامنے لاتے۔ یہ 4 کام، داڑھی سنت کے مطابق، سلوار رخنوں سے اونچی، نظر کی حفاظت اور دل کی حفاظت۔ اور حکیم لقمان نے بھی اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ میں تمہیں 8000 نصیحتوں کا نچوڑ نکال کر 4 نصیحتوں میں بتانا چاہتا ہوں، سن لے میرے بیٹے۔ قریب بلایا اور 8000 نصیحتوں میں سے 4 نصیحتیں نکالی اور اپنے بیٹے کو بتائی۔ فرمایا کہ دیکھو یہ 4 نصیحتیں ہیں مگر اس کے پیچھے 8000 نصیحتیں ہیں، ان کا نچوڑ 4 یہ سن لو، کیونکہ حکیم لقمان سانولے رنگ کے تھے، ان کے نام کی صورت بھی نازل ہوئی ہے، اللہ کو بڑے محبوب تھے، اور اللہ تعالیٰ کو جو محبوب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے حکمت کی باتیں بیان کرواتے ہیں۔ یہ بھی ایک اللہ کے عند اللہ مقبول ہونے کی علامت ہے کہ اللہ اپنے مقبولین سے حکیمانہ باتیں، حکمت والی باتیں بیان کرواتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کے عند اللہ مقبول ہونے کی ایک علامت ہے۔ اللہ کو بڑے تھے اور اللہ تعالیٰ ان سے دانائی اور حکمت کی باتیں ان سے بیان کرواتے تھے، چنانچہ بڑی مشہور تھے یہ۔ اپنے وقت میں اپنے بیٹے سے کہا 4 نصیحتیں ہیں، 8000 نصیحتوں کا نچوڑ۔ فرمایا سب سے پہلے جب کسی گھر میں جاؤ، انہوں نے گھر کا کہا لیکن آج بازار کی نہیں کہا جائے کہ جب بازار میں جاؤ تو بیٹا نظر کی حفاظت کر۔ کیا کہا؟ جب کسی گھر میں جاؤ یا بازار میں جاؤ تو نظر کو جھکا کے رکھنا، ورنہ بڑی خرابیاں آتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے بد نظری کے موقع پہ کوئی نظر کو جھکا لے اللہ تعالیٰ اس کو حلاوت ایمانی دی۔ یہ تو نسخہ ہے بھائی، نماز مزہ نہیں آ رہا، ذکر مزہ نہیں آ رہا، ان کے ذریعے مزہ لو۔ حدیث پاک ہے جو بد نظری کے موقع پر نظر کو جھکائے گا اللہ حلاوت ایمانی دے گا۔ حلاوت ایمانی ایسے ملے گی بھائی، اگر ذکر میں نماز میں لذات حاصل نہیں ہے تو یہ کر کے دیکھو۔ حدیث پاک ہے بد نظری کا موقع آئے آنکھ کو جھکا دو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دقت والا قلب اور رونے والی آنکھ عطا کرے۔ اللهم ارزقني عينين هطالتين تسقيان القلب بظروف الدموع من خشيتك قبل ان تكون دموع دمن والازرات جبرا۔ حدیث پاک میں آپ نے رونے والی آنکھ مانگی خشیت والا قلب کے ساتھ۔ اے اللہ مجھے رونے والی آنکھ عطا فرما جو بارش کے قطروں کی طرح تب تب برسنے والی ہو، اور ہو بھی خشیت قلب کے ساتھ۔ ہاں، خشیت قلب کیا ہے کہ دل کا پسیج جانا۔ جب دل پسیجتا ہے تو اندر سے ایمان کا پیالہ لبریز ہوتا ہے تو وہ آنکھوں کے ذریعے اس کے قطرے نکلتے ہیں، آنکھوں کے، پھر وہ آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ پہلے دل کا نرم ہونا شرط ہے، دل نرم ہوگا آنکھوں سے پانی آئے گا، ورنہ بے شمار لوگ تو مجھے جن لوگوں کو رونا نہ آئے وہ بھی دل چھوٹا نہ کرنا، حدیث پاک میں آیا کہ ابکو فإن لم تبکو فتبا، اگر تم کو رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لو، اللہ وہی کرم کریں گے جو رونے والوں پہ کرتے ہیں تم پر بھی ہوگا۔ یہ فقیروں کو دیکھا آپ نے، جھولیاں بھر لیتے منہ بنا کے، مسکینوں والی شکل بنا کے بیٹھ جاتے، جھولیاں بھر لیتے، لوگ جاننے کے باوجود بھی دیتے ہیں ارے اس نے شکل ایسی بنا رکھی ہے، اس کا حق ہے دے دو۔ اللہ نہیں دے گا؟ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، آپ شکل تو بناؤ۔ ابکو فإن لم تبکو فتباکو، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، یہ اللہ کا حکم ہے، زیادہ رویا کرو کم ہنسا
ایسا کرو، لیکن اب مفسرین نے کہا کہ رونا تو اختیار میں نہیں ہے، تو حدیث پاک سے اس کے دلیل مل گئی بھائی رونا اختیار میں نہیں ہے، رونا نہیں آ رہا، شکل تو بنا لو، فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا. ہاں تو اس نے حکیم لقمان نے 4 باتیں کہی. سب سے پہلے فرمایا نظر کی حفاظت. جب بازار میں جاؤ یا کسی کے گھر میں جاؤ تو میرا بچہ نظر کی حفاظت کرنا. اور فرمایا جب دسترخوان پر بیٹھو تو میرا بچہ میزے کا خیال کر لینا، پیٹ اپنا ہے، کھانا اگرچہ پرایا اب وہی پیٹ میں اتارنا جو تمہارا میزا قبول کرے، ورنہ کھانے پہ کھانا اگلا بھی گوا، وہ جو پہلے پیٹ میں تھا نا وہ بھی سب ضائع ہو جائے گا. بجائے پیٹ بھرنے کے لیے کھانا کھایا تھا وہ سارا نکل جائے گا اور کمزوری لے آئے گا. کھانے کا کام کیا ہے؟ قوت لانا. اگر آپ نے کھانے کو کھانا کھا لیا تو پھر کیا ہوگا؟ کمزوری. وہ پہلے والا بھی گیا، یہ بھی گیا. فرمایا جب دسترخوان پر بیٹھو کیا کرو؟ میزے کا خیال کر لینا، تھوڑا کھانا، اتنا کھانا جتنا میزا قبول کرے. اور فرمایا نمبر 3 جب کسی مجلس میں بیٹھنا تو پہلے اپنے بول کو تولنا پھر بولنا. بقول حضرت علی کہ خاموشی بھی خطاب ہے. اگر بولنا نہ آئے تو انسان خاموش رہے، یہ بھی ایک خطاب ہے. لوگ حیرت پہ جاتے ہیں یار پتہ نہیں کون سی شخصیت ہے یہ بول ہی نہیں رہا. اور جب بولتا ہے اندر کی صلاحیتیں باہر آتی ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ اندر سے کیا ہے اور باہر سے کیا ہے، اس میں کتنی صلاحیتیں ہیں، اس کا اندازہ بولنے سے ہوتا ہے. تو لہذا اگر بولنا نہ آئے، بات کرنے کا سلیقہ نہ ہو، جھنگ نہ ہو تو خاموش رہے، خاموشی اختیار کریں. آپ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ کسی مجلس میں بیٹھنا تو زبان کو بند رکھنا اور اتنا بولنا جس کی تو اہمیت رکھتا ہو، جس کی تیرے اندر ہمت ہو، جس کی جتنی تیری میں صلاحیت ہو. زبان کا خیال رکھ لینا. مجلس میں پہلے اپنے بول کو تولنا پھر بعد میں بولنا. اور فرمایا چوتھی نصیحت جب اللہ کے سامنے کھڑا ہونا تو اپنے دل کی حفاظت کرنا. سب حفاظت آتی، اپنے دل کی حفاظت کرنا. یہ دل دنیا کی طرف بھاگے گا، اس کو بار بار کھینچ کے اپنے اللہ کے حضور میں پیش کرنا ہے. یہ 4 باتیں. اور فرمایا 2 کام کبھی بھی نہ کرنا، 2 کام کبھی بھی نہ کرنا. ایک تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے اس کا کسی سے ذکر نہ کرنا، اور ایک بھلائی کر کے اس کا بھی کسی سے ذکر نہ کرنا. یا بھلائی کر کے ذکر کرو گے تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں ان کے اعمال حفظ کر دیتا ہوں جو فعل الخیرات میں کر کے اس کا ذکر کرتے ہیں تفاخر کے طور پر، فاخرانہ انداز میں کہتے ہیں میاں ہم نے فلاں کی بھلائی کر دی، فلاں کو میں نے اے سی لگوا دیا، اس کی میں نے وہ موٹر لگوا دی، میں نے مسجد میں میں نے موٹر لگوا دی، میں نے وہ گیزر لگوا دیا. یہ نیکی کو ضائع کرنے والی بات ہے. ہاں نیکی کو نیکی کر کے اس کا اظہار نہ کرنا، اور تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے اس کا ذکر نہ کرنا ورنہ غیبت ہو جائے گی. اس نے تو غلط کیا، اب تو بڑا جگہ جگہ اس کا تذکرہ کر رہا ہے. الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت ہو جائے گی، اس کی برائیاں ہوں گی. اور جب کسی کے خلاف بولا جاتا ہے تو 2-4 ہاتھ آگے بڑھ کے بولا جاتا ہے. اس نے اگر 2 کام کیے ہوتے تو 5 کام بتلائے جاتے ہے نہیں ہے غصے میں. اس لیے فرمایا کوئی برائی کرے اس کا ذکر نہ کرنا، تو نیکی کرے اس کا بھی کسی سے ذکر نہ کرنا. اور فرمایا 2 کام ہمیشہ کرنا. بڑی قیمتی نصیحت ہے حکیم لقمان. فرمایا 2 کام میرا بیٹا ہمیشہ کرنا. ایک موت کو ہمیشہ یاد رکھنا، ایک موت کو ہمیشہ یاد رکھنا، اور ایک مراقبہ احسانی جہاں بھی ہو باخدا، جہاں بھی رہنا اپنے اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ کو نہ بھولنا. یہ چند نصیحتیں تھی عرض کر دی، جبکہ یہ موضوع تو نہیں تھا لیکن الحمدللہ یہ باتیں بیان ہو گئی. تو یہاں اللہ نے لفظ لوامہ کی قسم کھائی. تو لوامہ میں نے عرض کر دیا کہ لوامیت پہ چلتے 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 انسان
نفس مطمئنہ تک پہنچ جاتا ہے تو ہم حسن بصری فرماتے ہیں لوامہ اور مطمئنہ ایک ہی ہے. لوامہ اور مطمئنہ. مطمئنہ جو اصل مطمئنہ ہے وہ جنت میں حاصل ہوگا. یہاں اگر کوئی آدمی کہہ دے کہ جی مجھے نفس مطمئنہ حاصل ہے تو وہ اپنے کلام میں جھوٹ ہے، صادق نہیں. یہاں تو لوامہ اور مطمئنہ اکٹھے ہی ہیں، کیونکہ نیک لوگ ہی اپنی نیکیوں پہ بھی روتے ہیں، گناہوں پر بھی روتے ہیں. تو رونے والے کو لوامہ کہا ہے. حضرت ابوبکر ہوئے تھے تہجد قضا ہو گئی، رونے کھڑے ہو گئے. اللہ نے فرمایا میں میرے محبوب ان سے کہہ دو کہ ظہر سے پہلے اپنے نوافل کو ادا کر لیں، میں تہجد میں لکھ لوں گا. حسنات پہ روئے تھے نا یا گناہوں پہ روئے تھے؟ حسنات کے اوپر روئے تھے کہ آج میرے تہجد کے نفل رہ گئے، ہائے اللہ میں کیا کروں. بے قرار ہو گئے، رونا دھونا شروع کر دیا. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے کہا ہے کہ اے ابوبکر یہ جو تیرے نفل رہ گئے ہیں ظہر سے پہلے ادا کر دو، اللہ تہجد میں شمار کر دے گا. یہ لوامہ ہے نہیں ہے؟ یہی لوامہ. تو اگر کوئی آدمی کہے نا کہ مجھے نفس مطمئنہ ہے، نفس مطمئنہ بھائی جنت میں ملے گا، پھر اس کو فجور سے بالکل خالی ہونا یہ تو ملائکہ کی صفت ہے. انسان کی صفت کیا ہے؟ کبھی خطا کبھی نیکی، کبھی خطا کبھی نیکی ہے. اور یہ حدیث مجھے یاد آئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرے بندے گناہ کرنا چھوڑ دیں گے تو میں ایک قوم ایسی پیدا کروں گا جو گناہ کرے گی اور توبہ کرے گی. گناہ کرے گی اور توبہ کرے گی. اللہ کو بہت پسند ہے جب کوئی آدمی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ سے اتنا خوش ہوتے ہیں جتنا کہ مثال دے کے فرمایا کہ ایک آدمی کا دان رقبہ کسی اونٹ پر ہو، اس کا اونٹ گم ہو جائے صحرا میں اور وہ تھک ہار کر تلاش کر شام کو درخت کے نیچے آ کے مرنے کے لیے سو جائے کہ ابھی اب تو موت ہے، پانی بھی نہیں، کھانا بھی نہیں، سب کچھ اونٹ پہ تھا، اب تو مرنا ہے، چلو تھوڑی دیر سے آرام کر لو. مرنا تو ویسے ہی ہے. اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ اس کے سامنے کھڑا ہے، محاذ سامان اور اسباب کے، پانی کھانے پینے کے. تو اس کی خوشی کو کوئی انتہا ہے؟ اس کو ایک نئی زندگی ملنے پر جو خوشی ہوتی ہے وہ اللہ فرماتے مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے اس پر جب میرا بندہ توبہ کرتا ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. توبہ کرنے والا ایسا ہے تمہارے کہ پھر میں اس کو ایسا کر دیتا ہوں جیسے گناہ کیا ہی نہیں. توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں. التوبۃ ندم. توبہ ہے کیا؟ توبہ ندامت کا نام ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا 5 اصول بتائیں توبہ کے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے کیے پہ نادم ہو جانا اور کسی کا واجبات میں فرائض میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہو اس کو پورا کرنا، کسی کو زبان سے ہاتھ سے تکلیف دی ہو اس سے معافی مانگنا، کسی کا غاصبانہ مال کھایا ہو واپس کر دینا اور دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرنا. جن اعضاء سے گناہ کیے ہیں انہی کو نیکی میں لگا دینا. یہ توبہ النصوح ہے. توبہ کا جب ذکر آیا تو توبہ النصوح کو بھی پتہ چل جائے نا. توبہ النصوح کا ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اے میرے بندو توبہ النصوح کرو. میں نے پرسوں بیان کیا تھا نا کہ گناہ کر کے توبہ کر کے دوبارہ گناہ کی طرف نہ لوٹنے والا دوبارہ گناہ کا کام ہی نہ کرے، لوٹ کر نہ جائے. تو آپ نے حضرت ابوبکر سے کہا اگر ایسے آدمی کو دیکھو تو اس کو جنتی ہونے کی بشارت دے، جنتی ہونے کی بشارت دے دو. اور ایک اس کو دیکھو کہ جس کی عیال داری زیادہ ہے اور آمدنی کم ہے اور وہ حرام کی طرف نہیں جاتا، حلال ہی کھلاتا ہے، اس کو بھی دیکھو جنت کی بشارت دے دو. اور اگر کسی کو والدین کا فرما بردار دیکھو کہ اس کے والدین فرما برداری سے خوش ہوں اور وہ کہہ دیں کہ یہ میرا بیٹا بڑا فرما بردار ہے، بس یہ کہہ دیں اس نے ہمارا دل ٹھنڈا کر دیا. بس یہ الفاظ والدین سے کہلوا لو. اللہ کا واسطہ ہے جن کے والدین زندہ ہیں ان کے پیر پکڑو، ان کے پیروں کو چومو، ارے ان کی خدمت کر لو. یہ الفاظ کہہ دیں گے آپ پر جنت واجب ہو جائے گی. تمہارا عالم نے کہ اگر ایسے شخص کو دیکھو تو اس کو دنیا میں جنت کی بشارت دے دو. اور چوتھا کون ہے؟ کتنے بیان ہوئے ابھی چیز ہے نا؟ حیال دار، توبہ کر کے دوبارہ گناہ کی طرف نہ آنے والا
اور فرما بردار، چوتھا وہ عورت جو اپنے شوہر کی فرما بردار ہو جائے اور اپنی تمام مرضیات کو شوہر کی مرضی میں ڈھال دے. بھائی جو میرے شوہر کی مرضی وہ میری مرضی، جو میرے شوہر کی مرضی وہی میری مرضی، میری کوئی مرضی نہیں. اپنی مرضیات کو، اپنے خواہشات کو اپنے شوہر کی خواہشات میں پنہا کر قربان ہو جائے، قربان کر دے، ذبح کر دے اپنے خواہشات کو اپنے شوہر کے خواہشات کے سامنے. بھائی اگر ایسی عورت کو دیکھو اس کو بھی دنیا میں جنت کی بشارت دے دو. یہ کس سے کہا آپ نے؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے وہاں کے 4 شخصوں میں سے جس کو بھی دیکھو اس کو دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دیں. یا اللہ ہمارے ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، اور قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی، کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں ہرگز جمع نہیں کریں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں ہم اس پر قادر ہیں کہ اس کے پورے کو درست کر دیں. اس کی انگلی کی پولے کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ یہ سب سے کم چیز ہوتی ہے جسم میں انسان کی. سب سے مختصر چیز کیا ہے؟ یہ پوڑے، یہ انگوٹھی، یہ انگلی کے یہ. اور تو اور اس کے اندر جو نخوش اللہ نے رکھے ہیں انسان کے کھال کے انگوٹھے کے اندر، اللہ وہ بھی لوٹائے گا. قیامت کے دن وہ بھی من عن، وہی بن کے اسی کو ملیں گے جو اس کے ہوں گے، کسی اور کے نہیں ملیں گے. کیوں؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان اعضاء کو جب کہیں گے بھئی تمہارے اعضاء گواہی دیں کے خلاف، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو اعضاء ہوں گے تو گواہی دیں گے. تو اعضاء وہی ہوں گے جو اس کے ہوں گے، کسی اور کے تو نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ وہی اوزار لوٹائیں گے، اعضاء اس کو لوٹائیں گے. اس کا انگلی کا پورا بھی گواہی دے گا، اس کی آنکھ بھی گواہی دے گی، اس کے کان بھی گواہی دیں گے کہ اس نے دنیا میں کیا کیا کیا. ہاں یہ لوٹائیں گے نا، اللہ دوبارہ لوٹائیں گے. قبر سے اٹھنے کے بعد، اٹھنے سے پہلے یہ سب حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے مسجد اقصی کے چبوترے پہ چڑھ کے اور یہ پکار لگائیں گے، گلی ہوئی کھالو، سڑی ہوئی کھالو، گلے ہوئے بالو اور ٹوٹی ہوئی ہڈیوں اور بکھری ہوئی کھالو، آج تم سب اکٹھے ہو جاؤ. تو پھر یہ سارے کے سارے جہاں جہاں بھی ہوں گے ریزے کی شکل میں وہ اکٹھے ہو جائیں گے. اور مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ایک جسم دیتا ہے تو جسم کو پالتا بھی تو ہے. کیسے پالتا ہے؟ کبھی جاپان کا پھل کھا رہے، کبھی کینیڈا کا پھل کھا رہے. کہاں کہاں سے اللہ کھلا رہا ہے؟ آپ کے جسم کو ایک کیا ہوا ہے. اگر یہ نہ کھلائے تو آپ کا جسم رہے گا. جو انسان کو زندہ رکھتا ہے اس کو یہ سب چیزوں سے کہاں کہاں کی غذائیت سے اس تک پہنچا کے اس کو زندہ رکھتا ہے، تو کیا مرنے کے بعد دوبارہ نہیں؟ وہ چاہے کہیں بھی چلی جائے اس کی کھال، اس کی ہڈیاں، اس کے بال، ان سب کو اکٹھا کر کے پھر دوبارہ کھڑا کرا اور دوبارہ کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے جانا ہوگا اور جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا. بہرحال اللہ ہماری بلا قادری، ہم اس پر قادر ہیں کہ اس کے پورے پورے کو درست کر دیں. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ آگے بھی وہ بدکاری کرتا ہے. یسأل ایان یوم القیامہ، وہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا. اب یہ اس کی یعنی یہ اس کی بدکاری کی بات کی ہے کہ یہ بھی اس کی ایک حد دھرمی ہے اور یہ قیامت کو پوچھ رہا ہے کہ کب آئے گی. قیامت کا پوچھ رہا ہے کب آئے گی، انتظار میں ہے. حالانکہ قیامت اللہ نے ایک مقرر کیا وہ دن ہے، وہ آئے گا، آ کر رہے گا، لیکن اس پر بھی ان کو عذاب ہوگا. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، پھر جب نگاہ پھٹی رہ جائے گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند بے دور ہو جائیں گے. چاند اور سورج مفسرین ماتے ہیں، روایت آتا ہے دونوں کے دونوں بے نور ہو جائیں گے، ان کی روشنی دونوں کی ختم ہو جائے گی، چاند اور سورج. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور چاند اور سورج اکٹھے کیے جائیں گے
یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان اس دن کہے گا کہ کدھر بھاگوں، کہاں جاؤں؟ کلا لا وزر، ہرگز نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، الی ربک یومئذ المستقر، تیرے رب کی طرف اس دن ٹھہرنا ہے۔ ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر، انسان کو خبر دی جائے گی اس دن ان اعمال کی جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے اور پیچھے چھوڑے ہوں گے۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، اس کا ایک ایک عمل حاضر کیا جائے گا، چاہے وہ چھوٹا ہوگا چاہے بڑا ہوگا۔ ولا يظلم ربك احد، اللہ اس دن کوئی کسی پہ ظلم نہیں کریں گے۔ سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا ووجدوا ما عملوا حاضرا، اس کا ایک چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اس دن پیش کیا جائے گا۔ ہاں توبہ والوں کا نہیں، توبہ کرنے والا ایسے جیسے گناہ کیا، جو توبہ نہیں کرتے، اس لیے فرمایا کوئی بعض لوگ گناہ پر گناہ کرتے ہیں، اگر توبہ نہیں کرتے تو وہ کثرت سے گناہ کرنے والوں میں شمار ہوں گے، یعنی گناہ پر گناہ کرنے والا کثرت سے گناہ کرنے والا ہے نا، اگر وہ توبہ کرنے کے بعد کرے گا تو وہ ان میں شمار نہیں ہوگا، وہ ایک ہی کاؤنٹ ہوگا، توبہ کرے وہ معاف، ایک گناہ کو 100 بار کرے پھر توبہ کرے پھر گناہ کرے، وہ ایک ہی چلے گا، وہ 100 گناہ نہیں ہونے گا۔ اللہ سے غفور ہے، بشرط توبہ ہے، توبہ کرتا ہے۔ ولا یظلم ربک احد، ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر، انسان کو خبر دی جائے گی اس دن ان کے اعمال کی جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے اور پیچھے چھوڑے۔ بل الانسان على نفسه بصیرا، بلکہ انسان اپنے خلاف خود حجت ہے، اس کے اعضاء اس کے خلاف خود گواہی دیں گے، اس کا میں نے ذکر کر لیا سورہ یاسین میں، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، خود انسان حجت ہے، وہ خود اس کے اعضاء کہیں گے، یہ اس کی زبان کو بند کر دیا جائے گا، اس کی اعضاء حضرت انس واتے ہیں اس کی ران کی ہڈی بھی کہے گی، یہ بھی بتلائے گی اس نے کیا کیا کیا، وہ اندر سے گواہی دے گی۔ ولو معاذیرا، نہیں بہانے کا یہ انسان کہ اسے جیسے چور جھوٹ اور بولو شاید بچاؤں، پکڑ میں گیا گناہ تو میں نے کیا، پکڑ میں آ گیا، اب دو جھوٹ بولو شاید جان چھوٹ جائے، تو وہ ایسے بھی اس حلوے کو بھی استعمال کریں گے گناہ گار لوگ، انکار کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ مانیں گے کہ ان کے اعمال لاؤ اور ان کے اعضاء سے بات کرواؤ، چپ ہو جائے گا، پھر اپنے اعضاء سے خود کہے گا ارے تم نے میرے خلاف اپنے لیے میں نے سب کچھ کیا، وہ کہیں گے بھائی تم کو اللہ نے زبان دی، تم نے اللہ کی نافرمانی کی، ہم کو اللہ نے زبان دی، ہم نافرمانی نہیں کریں گے، ہم اللہ کے سامنے جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم اللہ کے سامنے جھوٹ نہیں بولیں گے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ولو القى معاذیرا، اگر چہانے پیش کریں گے، دیکھیں موضوع یہاں اور چل رہا تھا، یہاں اللہ تعالیٰ نے 4 آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع بدل کے اور باتیں کہی، قرآن کریم کے متعلق کیا فرمایا؟ لا تحرك به لسانك لتعجل به، اب اپنی زبان قرآن کے ساتھ نہ ہلائیں تاکہ میں آپ اس میں جلدی نہ کریں کہ میں الفاظ سنوں۔ آپ جو ہے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام لایا کرتے تھے قرآن تو آپ ان کے ساتھ ساتھ پڑھتے، تو اللہ نے منع کیا کہ آپ ایسا نہ کریں بلکہ آپ سنیں، اس لیے اللہ نے قرآن فرمایا جب قرآن پڑھا جائے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم سنو، تم پر رحم کیا جائے، احترام کے ساتھ۔ تو یہاں اللہ فرمائے کہ آپ سنیں، جلد بازی نہ کریں، زبان کو نہ چلائیں، لا تحرك به لسانك، مت چلائیں زبان کو۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارے ذمے اس قرآن کا جمع کرنا ہے اور اس کا پڑھوانا بھی ہے،
ہم آپ سے پڑھوائیں گے بھی، آپ کے سینے میں جمع بھی کریں گے، آپ جلد بازی نہ کریں۔ یہ ہمارے ذمہ ہے، آپ کو یاد کروانا، آپ کو پڑھوانا، آپ کے دل میں محفوظ کرنا۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہمارے کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں بلکہ تم دنیا سے محبت رکھتے ہو۔ جمع کرنا، وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے جو اللہ کے فرما بردار ہوں گے، اور کچھ چہرے وہاں سیاہ ہوں گے جو اللہ کے نافرمان ہوں گے۔ ہمارے چودھری کی چاند کی طرح روشن ہوں گے مومنوں کے چہرے، اصحاب الیمین والوں کے چہرے۔ الی ربها ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے پر امید ہو کر۔ ووجوہ یومئذ باسرہ، اور کچھ چہرے اس دن اداس ہوں گے۔ تظن ان یفعل بها فاقرہ، گمان کرتے ہوں گے ان کے ساتھ کمر توڑنے والا معاملہ کیا جائے گا، اس لیے وہ غم زدہ اور پریشان اور سیاہ چہرے والے وہ لوگ ہوں گے۔ کلا اذا بلغت التراقیہ، ہرگز نہیں جب روح حلق تک پہنچ جائے گی اور پوچھا جائے گا کہ کوئی رقیہ کرنے والا ہے راہ، وظن انہ الفراق، اور وہ گمان کرتا ہے کہ یہ تو جدائی کا وقت ہے۔ والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی کے ساتھ لپیٹی جائے گی۔ الی ربک یومئذ المساق، تیرے رب ہی کی جانب اس دن چلنا ہوگا۔ میں یہ تمام ذکر جو آج ہوا اس رکوع میں الحمدللہ تعالی، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ زبان کو جلدی نہ چلائیں، بلکہ قرآن جب آئے آپ اس کو سنیں، اور اس کا سننے کے بعد اس کا یاد کرانا، اس کا دل میں اتارنا، اس کا بیان کروانا اور اس کا عمل کروانا ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے فکر کر دیا گیا، آپ کو راحت دی گئی کہ آپ پریشان نہ ہوں کہ اس کو کیسے محفوظ رکھوں گا، میں کہیں غلط یاد نہ کر لوں، کہیں غلط بیان نہ ہو جائے۔ تو یہ تمام چیزوں سے اللہ نے آپ سب کو بری کر دیا کہ آپ اس سے بری ہیں، آپ سے صحیح بلوانا بھی میرے ذمہ، دل میں اتارنا بھی میرے ذمہ، محفوظ کرنا بھی میرے ذمہ، اور بیان کروانے کے بعد عمل کروانا بھی میرے ذمہ۔ باقی انشاءاللہ اس کا تھوڑا سا باقی ہے، بتوفیق تعالیٰ کل ہوگا۔ اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به العصور. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. آمين برحمتك يا رب. جزاكم الله تعالى.